السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صدق اللہ۔ معزز سامعین، 25ویں سپارہ سے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرا آج کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر یہ ایک سوالیہ سا درس ہے کہ کیا صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہے یا کچھ اس سے آگے بھی کرنا ہے؟ میرے اور آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کتنی جد و جہد کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آپ کے ساتھی ماریں کھا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ کس لیے یہ ہو رہا ہے؟ حالانکہ کفار آپ کے ساتھ کمپرومائز کے لیے تیار تھے کہ جی آپ اپنے کلمے پر قائم رہیں، صرف اتنا کریں کہ کچھ دنوں کے لیے، ایک سال کے لیے آپ ہمارے معبودان کی بھی عبادت کر لیا کریں اور ہم بھی آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا دل و زبان سے اگرچہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور یہ کلمہ آخرت میں اس کو فائدہ بھی دے گا۔ بدعمالیوں، بے عملیوں کی سزا بھگتنے کے بعد اس کلمے کی بنیاد پر کہ جس نے دل و زبان سے کلمہ پڑھا تھا وہ ضرور جنت میں جائے گا، کامیاب ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صرف یہی منشا نہیں ہے۔ اگر یہی منشا ہوتی تو کفار کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے اور آپ بھی اپنے کلمے پر قائم رہتے ہوئے ان کی طرف جھک جاتے، کچھ ان کے معبودان باطل کی طرف آپ چلے جاتے، کچھ وہ ادھر آ جاتے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس لیے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرے اور اس کے دین کو قائم کرے اس کی سرزمین پر۔ اس آیت کا ترجمہ آپ جب سن لیں گے، سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا صرف یہ نہیں کہ آپ بس کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد جو چاہیں کرتے رہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو کفار مکہ بڑی آسانی سے کلمہ پڑھ لیتے۔ ان کو پتہ تھا اگر ہم آج کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری نہیں چلے گی بلکہ کلمے اور کلمے والے کی چلے گی۔ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور جس کا حکم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، وہی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی چیز کی وصیت، اسی کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ یعنی اس تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم رکھنا ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے میری زمین پر، اور تفرقہ بازی نہیں کرنی، فرقہ بازی نہیں کرنی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا۔ دین ایک ہی ہے،
شریعتیں اس سے پہلے مختلف رہی ہیں، کچھ کمی بیشی کے ساتھ، لیکن اصل دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمارے گھر میں جو کچھ ہوتا رہے ہم آنکھیں بند کر کے رہیں، ہم دنیا کے کاروبار اپنی مرضی سے کریں، ہم نماز چاہیں تو پڑھ لیں، نہ چاہیں تو نہ پڑھیں، ہم جو بھی عمل کریں بس اپنی مرضی سے کریں اور اس کو ہم اسلام کا حصہ سمجھ کر کریں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ پورا اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کا حصہ بھی نہیں ہے۔ دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرنا ہے۔ آج ہم دنیا میں خصوصاً اسلام کا دعویٰ کرنے والے کیوں مجبور کیے جا رہے ہیں، کیوں مقہور ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، اور قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی حدود جو ہیں اس کی زمین پر قائم کی جائیں، نماز کا اہتمام حکماً کیا جائے، تمام کاروبار نماز کے بعد اذان کے بعد بند ہو جائیں، زکوٰۃ حکماً لی جائے اور اس کی زمین پر حدود قائم کی جائیں، زانی کو، چور کو، اسی طرح تہمت لگانے والے کو، قاتل کو، ان کو سزا دی جائے جو سزا دین نے مقرر کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہم تگ و دو کریں۔ میں اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کم از کم اپنے گھر میں زور لگاؤں، میں محنت کروں کہ کم از کم میرے گھر میں دین قائم ہو، اور اسی طرح پھر یہ اوپر تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین اسلام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔